السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ 700 جاسوس ناظرین ایران میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ان 700 جاسوسوں میں زیادہ تعداد افغان شہریوں کی ہے۔ افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے باعث ایران سے اب 40 لاکھ افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے جن کے پاس اجازت نامے نہیں دیں۔ دیگر افغان شہریوں کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ساتھ پاکستان میں جو POR کارڈ رکھنے والے 1.4 ملین افغان شہری ہیں، ان کی میعاد بھی ختم ہو گئی ہے۔ آج سے وہ بھی غیر قانونی تصور ہوں گے، ان کے خلاف آپریشن ہوگا یا انہیں مزید توسیع دی جائے گی 3 سے 6 ماہ۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، ایران میں ایک تو 700 جاسوسوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں انڈینز بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں انڈینز بھی زیادہ تر ہیں۔ جو خبریں آ رہی ہیں کہ اس میں انڈینز اور افغانی جو ہے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ ایران کے اپنے باشندے بھی ساتھ بیچ میں زیادہ ہیں۔ تو موساد کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں 700 جاسوسوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس میں جو زیادہ تعداد ہے وہ افغانیوں کی بتائی جا رہی ہے۔ اب ناظرین، افغانیوں کو جو گرفتار کیا گیا ہے ان سے نقشے بھی برآمد کیے گئے ہیں، حساس مقامات کی تصاویر، ان کی ویڈیو وہ بھی برآمد کی گئی ہیں۔ بعض جو افغان مہاجرین ہیں انہوں نے جرمنی میں اپنے دوستوں کو وہ ویڈیوز اور حساس مقامات کی جو ویڈیوز ہیں وہ جرمنی بھجوائی۔ اس سے بھی انویسٹیگیشن اس پہ بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ بہت سی ایسے افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو اعتراف کر چکے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں جگہ کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا اور اس کو اڑانا تھا۔ ایسے بھی افغان شہری بیچ میں ہیں جن سے ڈرونز برآمد کیے گئے ہیں جنگ کے دوران۔ تو 10,000 ڈرون تو صرف تہران میں برآمد کیے گئے ہیں۔ تو مختلف علاقوں میں مشہد میں چھاپے مارے گئے ہیں، تہران کے مغرب میں چھاپے مارے گئے ہیں، اور سینکڑوں افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ افغان شہریوں کی ناظرین جو بڑا مسئلہ ان کو آ رہا ہے کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں زیادہ تعداد افغانیوں کی تھی، جاسوسی کے الزام میں جو گرفتار کیے گئے ہیں۔ اب اس کے باعث جو ہے 80 لاکھ جو افغان شہری اس ٹائم پہ ایران میں موجود ہیں ان کی زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ 40 لاکھ بیچ میں وہ ہیں جن کے پاس اجازت نامے جو ہیں وہ نہیں ہے رہنے کی۔ تو ان 40 لاکھ افغان شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، اور اب ان کو نکالا جا رہا ہے۔ ایک ماہ میں 2,30,000 افغان شہریوں کو اب تک جو ہے وہ ایران نکال چکا ہے۔ ایران نے ناظرین گزشتہ 11 دنوں میں 80,000 افغان شہریوں کو نکالا ہے۔ انہوں نے اس بار یہ جاسوسی کے الزام میں جو زیادہ گرفتاریاں افغان شہریوں کی ہوئی ہے، اس کے باعث اپنی جو افغانیوں کی گرفتاری ہے، ان کی ملک سے بے دخلی ہے، اس میں 5 گنا تیزی لے کے آئے ہیں، اور اب یہ 40 لاکھ افغان شہریوں کو ایران سے نکالا جائے گا۔ ایران سمجھتا ہے کہ اس جنگ میں جو اسرائیل کے ساتھ جنگ تھی 12 دنوں میں، ان میں جو ان کے زیادہ تر رہنما شہید ہوئے ہیں، جو پاسداران انقلاب کے ان کی آرمی چیف ہیں، ڈپٹی آرمی چیف ہیں، اور ساتھ جنرلز جو مارے گئے ہیں، سائنٹسٹ جو مارے گئے ہیں، اس میں زیادہ اہم کردار ان جاسوسوں کا تھا۔ اب ناظرین، وہاں پہ ایرانی جو افغانی ہے وہ بڑے پریشان ہیں کہ یہ زیادہ تر مقدمات جو بنائے جا رہے ہیں یہ جعلی ہیں، اور یہ غیر قانونی جن کے پاس اجازت نامے نہیں ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور ایران کی پولیس جو ہے وہ اپنی کارکردگی بنا رہی ہے۔ بہرحال ایران میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے افغان شہریوں کے خلاف، ان کی گرفتاریاں جاری ہیں، اور ان کو 5 گنا اس میں تیزی لے کے آئے ہیں۔ 80 لاکھ میں ناظرین 40 لاکھ جو ہیں ان کے پاس اجازت نامے نہیں ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے ایران کے حکام کی جانب سے۔ پاکستان میں ناظرین جو افغان مہاجرین اس ٹائم پہ مقیم ہے، پاکستان نے ACC کارڈ والے جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ تھا، ان کی میعاد جو تھی وہ 30 اپریل میں پوری ہو گئی تھی، اور ان کو پاکستان نے ملک سے نکلنے کا کہا تھا۔ ان کے خلاف کمپین بھی باقاعدہ شروع ہے، اب بھی چل رہی ہے، مگر پاکستان کی بھی انڈیا کے ساتھ ایک محدود جنگ ہوئی، اس کے باعث جو ہے اس میں جو ہے وہ کمی سامنے دیکھنے کو ملی۔ ان کی کریک ڈاؤن جو ہے وہ روک دیے گئے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ پاکستان کی ایک بار پھر ٹریک پہ آ گئے ہیں افغان طالبان کے ساتھ۔ اس کے باعث ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کمپین باقاعدہ افغان شہریوں کے خلاف کی جا رہی تھی، جو غیر قانونی پاکستان میں موجود ہیں اور جو ACC کارڈ والے تھے ان کے خلاف کمپین چل رہی تھی، اور جو پروف آف رجسٹریشن والے ہیں جن کے پاس POR کارڈ ہیں ان کو 30 جون کا ٹائم دیا گیا تھا کہ 30 جون جو کل ٹائم برابر ہو گیا ہے کہ آپ 30 جون تک کسی بھی ملک اگر جانا چاہتے ہیں
تو اپنی سکونت وہاں پہ اختیار کریں اور 30 جون تک پاکستان سے نکل جائیں، یا تو آپ اگر نہیں جاتے ہیں تو پھر افغانستان جائیں، اپنے ملک چلے جائیں، اور اگر پھر آپ پھر بھی نہیں جاتے تو پھر آپ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ تو شروع میں تو خبریں آ رہی تھی کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ان کی تعداد ناظرین جو POR کارڈ والے ہیں ان کی تعداد 1.4 ملین ہے، جو ایکچول میں افغان مہاجرین ہے جو رجسٹرڈ ہیں باقاعدہ UNHCR کے ساتھ۔ اب اس کے بارے میں ناظرین کہا جا رہا ہے کہ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کرنا ہے، اور جو اسٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے POR کارڈ رکھنے والے جو ہے ان کی 3 سے 6 ماہ سفارش کی ہے کہ ان کو مزید یہاں پہ قیام کرنے دیا جائے، اس کے بعد یہ اپنا انتظام کریں گے۔ اب وفاقی کابینہ کا کام ہے کہ ان کو کتنا ٹائم دیتے ہیں POR کارڈ رکھنے والوں کو۔ تو ناظرین ان کو ٹائم ملنے کا امکان ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ملک میں جتنے بھی اس ٹائم پہ بدامنی ہو رہی ہے اس میں افغان شہری زیادہ تر ملوث ہے، یہ پاکستان کے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں۔ تو کابینہ میں ڈیفینیٹلی وہ بھی ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کابینہ ان کو 3 سے 6 ماہ کا ٹائم دیتی ہے یا ان کے خلاف آپریشن کر کے ان کو ملک سے نکالتی ہے۔ بہرحال ناظرین جو ACC کارڈ والے ہیں جن کے خلاف کمپین چل رہی ہے، ایک تو پاکستان میں جو غیر قانونی افغان شہری ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے، اور سرکاری ریکارڈ کے مطابق پراپر ریکارڈ تو ہے بھی نہیں کہ 4 سے 5 لاکھ ہے، مگر ناظرین وہ بھی 1.5 ملین 2 ملین کو وہ بھی ٹچ کرتے ہیں۔ اس طرح 1.4 ملین جو ہیں وہ POR کارڈ والے ہیں، اور اس طرح ACC کارڈ والے جو ہیں وہ 8 لاکھ بتائے جا رہے ہیں، وہ بھی 1 ملین سے زائد ہے۔ تو پراپر ریکارڈ پاکستان کے پاس ہے نہیں، اور جو پاکستان 2023 سے 2025 تک پاکستان دعویٰ کر رہا تھا کہ ہم نے تقریباً 1 ملین افغان شہریوں کو ملک بدر کیا ہے، اس میں جو UNHCR کی رپورٹ ایک سینئر صحافی جو ڈان کے بیورو چیف ہیں پشاور کے اسماعیل خان نے جو کوٹ کیا تھا کہ تقریباً 70% اس میں واپس آ گئے ہیں پاکستان۔ تو آپ اگر 10 لاکھ یہاں سے بھیجتے ہیں افغان شہریوں کو گرفتار کر کے یا ان کو ملک سے بے دخل کرتے ہیں، تو اس کے بعد 70% کا واپس آنا مطلب 10 لاکھ آپ نے بھیجے ہیں تو 7 لاکھ واپس آ گئے ہیں۔ ان میں ڈیفینیٹلی وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے پراپر ویزے لیے ہوں گے، مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہوگی، کیونکہ پاکستان میں ایک رشوت کا نظام ہم سب جانتے ہیں، دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ہے مگر پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہے۔ اور بارڈر پہ آپ تورخم بارڈر پہ آپ کو بے دخل کر دیا جاتا ہے، اور واپسی پہ آپ کو چمن بارڈر واپس لے کے آتے ہیں۔ تو پاکستان میں آپ کسی بھی طریقے سے واپس انٹر ہو سکتے ہیں۔ ہم اس کی اگزامپل کئی بار دے چکے ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی ملک کا شہری جو ہے وہ آسانی سے بغیر پاسپورٹ کے پاکستان میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ دنیا کے دیگر ملکوں میں جب آپ کو بے دخل کیا جاتا ہے تو آپ پہ 5 سال کی پابندی لگا دی جاتی ہے، اور آپ جو ہیں وہ واپس آ بھی نہیں سکتے۔ پاکستان میں بھی ہمیں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں بھی باقاعدہ جو ہے 24 گھنٹے پہلے ان کو امیگریشن کے پاس جانا پڑے گا، پوری ٹیم ہوتی ہے وہاں پہ امیگریشن کی، جو کیمپ بنائے گئے ہیں، ان کو گرفتار کر کے وہاں پہ لے جایا جائے گا، ان سے فنگر پرنٹس لیے جائیں گے، ان کی آئیڈینٹی چیک کی جائے گی، اس کے بعد ان کو جو ہے وہ بے دخل کیا جائے گا۔ تو یہ سارے پروسیس سے یہ 10 لاکھ جو 1 ملین افغان شہریوں کو پاکستان نے بے دخل کیا ہے، یہ اس سارے پروسیس سے گزرے ہیں جو پاکستان کا امیگریشن کا سسٹم ہے۔ اس کے باوجود یہ ہمارے ملک میں کسی بھی طریقے سے کسی بھی بارڈر سے واپس پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں 10 لاکھ میں سے 70% مطلب 7 لاکھ لوگ۔ تو اب کارروائی تو پاکستان کر لیتی ہے مگر پاکستان کے پاس اس کا مستقل حل نہیں ہے، اور افغان شہری جو پاکستان میں اس ٹائم پہ موجود ہیں اس میں زیادہ تر لوگوں نے جب دیکھا کہ POR کارڈ والے جو ہیں وہ 30 جون تک ان کو رکھا گیا ہے، تو اس دوران جعلی 2 نمبر جو ہیں لاکھوں کے حساب سے جو POR کارڈ ہیں وہ بنائے گئے، جو ACC کارڈ والے تھے انہوں نے پھر وہ بنائے، جو غیر قانونی تھے جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے انہوں نے پھر وہ کارڈ بنائے۔ کل وہ ڈیٹ بھی ختم ہو گئی 30 جون کی جو POR کارڈ والوں کو دیا گیا تھا، اب اس میں دوبارہ ایکسٹینشن کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ 3 سے 6 ماہ ان کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا افغان شہریوں کو۔ تو ایران میں اور پاکستان میں افغان مہاجرین دونوں ممالک کے لیے بڑا مسئلہ بن رہا ہے، کیونکہ اس کو ریگولر مطلب قانونی دائرہ کار کے مطابق ایک پراپر ڈاکومنٹ کے تحت ان کو لایا نہیں جا سکا ابھی تک۔ نہ ہی ایران نے جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہے نہ ہی ان کا انتظام ایران نے کیا، اور نہ ہی پاکستان سالوں سے اس کا انتظام نہیں کر پائے۔ غیر قانونی لاکھوں کی تعداد میں ایران میں موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں، اس کا کوئی مستقل حل اب تک پاکستان نکال نہیں چکا ہے، نہ ہی ایران۔ جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، ان سے بات کی تھی کہ ہم نے اب تک 12 لاکھ افغان شہریوں کو جو ہے بے دخل کیا ہے،
مگر ہمیں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس میں 50 سے 60% واپس آ گئے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی یہ سسٹم ہے اور پاکستان میں بھی یہ سسٹم ہے۔ بہرحال اب ان کے خلاف جو ہے پاکستان میں افغان شہریوں کے خلاف کارروائی اس لیے کی جا رہی ہے ناظرین کہ سیکیورٹی فورسز نے رپورٹ دی ہے کہ افغان شہری جو ہیں وہ زیادہ تر انلیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں۔ وہ افغان شہری زیادہ تر کا ورڈ میں نے استعمال کر لیا ہے، وہ افغان شہری جو غیر قانونی ہیں، جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، تو ان کی ریاست کے خلاف جو ایکٹیویٹیاں ہو رہی ہیں ان میں ان کے ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں، اور وہ باقاعدہ سہولت کاری میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، شدت پسندی ہو رہی ہے، باقاعدہ ان کی سہولت کاری جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب جو غیر قانونی ہیں اس میں بھی کچھ فگر ہوگا، ایک اندازے کے مطابق ایک فگر سرکار کے پاس ہوگا کہ اتنی انداز میں ہے، 10% ہے، 20% ہے، مگر بہرحال ساری کمیونٹی کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے جب آپ انلیگل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں اور ریاست کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں، تو پھر کسی بھی طور پہ آپ کو چھوڑا نہیں جاتا۔ جو بیچ میں صحیح لوگ ہیں ان کے لیے بھی آپ مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، پاکستان کو ایک پراپر میکانزم بنانا پڑے گا افغان شہریوں کے حوالے سے، اسپیشلی غیر قانونی جو افغان شہری یہاں پہ موجود ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو شدت پسندوں کے خلاف ہو رہا ہے اس میں بھی افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے پاکستان کے پاس ثبوت ہیں جو پاکستان نے افغان حکومت کو فراہم کیے ہیں۔ کئی جو شدت پسند مارے گئے ہیں اس میں افغان جنگجو جو ہیں ان کی لاشیں جو ہیں وہ افغان حکومت کے حوالے کی گئی ہیں۔ جو بنو میں واقعہ ہوا تھا، جو وہ چونی پہ حملہ کیا گیا تھا، اس میں بھی جو 14 خودکش حملہ آور تھے اس میں بھی زیادہ تعداد جو ہے وہ افغان شہریوں کی تھی۔ پاکستان نے بھی پاکستان نے جب یہ مہم شروع کی افغانیوں کے خلاف کہ افغانیوں کو ملک سے بے دخل کرنا ہے، جو غیر قانونی ہے، جو قانونی ہیں، جو ACC کارڈ والے ہیں، جو POR کارڈ والے ہیں، جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں ان کو بس اپنے ملک چلا جانا چاہیے، ان کے ملک میں امن آ گیا ہے۔ اس ٹائم پہ پاکستان کی زیادہ تر عوام جو ہے، آپ 95% عوام پاکستان کی کہہ دیں کہ انہوں نے زیادہ تر حمایت کی تھی حکومت کے اس فیصلے کی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس زیادہ پاور ہے اور یہ آسانی سے افغان مہاجرین کو نکال پائیں گے۔ پاکستان میں مارشل لاء میں بھی ہم نے دیکھا ہے، پرویز مشرف کے دور میں بھی ہم نے دیکھا ہے، نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی ہم نے دیکھا ہے، آصف زرداری کے دور میں بھی ہم نے دیکھا ہے، عمران خان کی حکومت میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ تمام تر حکومتوں نے افغان مہاجرین کو نکالنے کی بات کی، ان کے نکالنے کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ بنائی، مگر پھر وہ اپنے پلان پہ عمل نہیں کر پائے اور افغان مہاجرین کا مسئلہ جوں کا توں ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔